وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم يركضون صدق الله العظيم. یہاں وزیر کالونی کے رہنے والوں، قرب و جوار سے مہمانان گرامی آنے والوں، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ جن بچوں نے یہاں قرآن کریم حفظ کر لیا، آپ سب ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ میں حضرت مولانا عطا اللہ دیشانی صاحب اور ان کے رفقا کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو دعوت دی تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور ان کو ہم ترغیب دے کہ قرآن کریم کے الفاظ تو صرف نہیں بلکہ اس کے معنیوں کو بھی سمجھے اور اس کے تفسیر کو بھی سمجھ لے۔ ہر دور میں اور ہر زمانے میں اللہ تعالی نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ نے مبعوث فرمائے، سارے کے سارے انسان تھے، انہی قوموں میں سے تھے اور ان کی بولی بولتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان پر، کہ اس قوم کی زبان جو بولی جاتی ہے اسی پہ بول لے، تاکہ سارے لوگ انبیاء علیہ السلام کے مخاطبین، ان کے امتی، انبیاء علیہ السلام کی بات کو سمجھ سکے۔ آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے مبعوث فرمایا، اس دور میں سارے لوگ وہ اللہ تعالی کے ساتھ مخلوق کو انہوں نے صدار بنایا تھا، نہ اللہ کی حق ادا کرتے تھے اور نہ مخلوق کی حق ادا کرتے تھے۔ اتنی دور چلے گئے تھے کہ کچھ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام اور نیک بندوں کے مجسمے بنائے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے حاجات پورا کرنے والے ہیں۔ کچھ ایسے تھے جو چاند ستاروں کی عبادت کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے مہاتما بدھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکلیں بنائی تھی اور ان کی پوجا کرتے تھے اور ان کے نام پہ نذر و نیاز اور چڑھاوے دیتے تھے۔ کچھ لوگ ایسی تھے جو لات منات اور عزا کو پکارتی تھی، اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا تھا،
ان کی معاشرتی زندگی ایسی تھی کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اپنے اولاد کی بھی دشمن تھے۔ جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کرتے تھے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ان کی معاشرتی زندگی ایسی تھی کہ جب ایک دوسرے کے راستے سے گزرتے تھے تو ان کو پکڑ کر ان کے گلے میں رسی ڈالتے تھے اور ان کو اپنا غلام بناتے تھے اور ایک دوسرے پہ بیچتے تھے۔ دشمنیاں اور قتل و غارت عام تھی۔ ایسے حالات میں جب اندھیرا چھا گیا تھا، کسی کو پتہ نہ تھا کہ ہم روشنی کہاں سے لائے اور لوگوں کو راہ راست پہ کس طریقے سے لائے۔ ایسے دور میں اللہ رب العزت نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جانے اور وہاں عبادت کرنے کے بجائے وہ پہاڑی میں جا کر غار میں عبادت کرتے تھے اور ادھر سے بیت اللہ کی طرف دیکھتے تھے۔ اس غار سے بیت اللہ بدرجہ بہتر تھا اور بیت اللہ بدرجہ اس میں عبادت اس سے بدرجہ بہتر تھی، اور پھر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے بجائے اس غار میں جا کر عبادت کرتی تھی۔ کیا نبی علیہ السلام کو یہ پتہ نہ تھا؟ ان کو پتہ تھا کہ تمام زمین سے اور تمام بقعات سے بہتر بقعہ اور بہتر زمین وہ بیت اللہ کی ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر عبادت کرتے تھے اور ادھر سے بیت اللہ کی طرف دیکھتی تھی۔ اس کی اصل علم اور اصل حکمت یہ ہے کہ بیت اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نیک بندوں کی بتیں بنائی گئی تھی، ادھر نصب کی گئی تھی، لوگ شرکیات کرتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن ان کے پاس کوئی ایسا رستہ نہ تھا، کوئی طریقہ نہ تھا کہ میں ان لوگوں کو اس شرکیات سے کس طریقے سے منع کر لوں۔ اور جب بندہ ایک کام دیکھ رہا ہے اور اس کا ضمیر اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ادھر پر عبادت کا وہی مزہ نہیں ہوتا، تو نبی علیہ السلام بجائے اس کی ادھر غار میں جاتی تھی اور عبادت کرتی تھی۔ اسی میں اللہ نے کرم کیا، احسان کیا، اور سب سے پہلے امر اور حکم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ نماز کا نہ تھا، حج کا نہ تھا، زکوٰۃ کا نہ تھا۔ پہلا حکم یہ تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کی کتاب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں؟ پھر جبریل امین نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے ملک کو صحیح کرنا چاہتے ہو، اپنے معاشرے کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہو، اپنے معاشرے میں شرکیات، بدعات، رسومات باطلہ ختم کرنا چاہتے ہو، اپنے معاشرے میں دشمنیاں، قتل و غارت ختم کرنا چاہتے ہو،
اپنے معاشرے میں انصاف اور امن لانا چاہتے ہو تو وہ مال دولت سے نہیں ہو سکتا، ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتی تھی تو اسی تجارت کے ذریعے مال دولت اکٹھا کر کے جمع کر کے معاشرے کی اصلاح کرتے۔ اگر طاقت سے اور دولت سے اور تلواروں سے امن آ سکتا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کو ملا کے ایک طاقت اور ایک فوج تیار کرتی تھی اور ساری عرب میں اصلاح کراتی تھی، لیکن اس طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر قرآن کریم کے نہ معاشرے میں امن آ سکتا ہے، نہ اصلاح آ سکتا ہے، نہ بھائی چارہ اور بھائی بندی بن سکتی ہے، اور نہ شرکیات اور بدعات ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو وحی اتاری ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میرے پاک پیغمبر تمہیں پتا نہ تھا کہ ایمان کا بیان کس طریقے سے کروں، ایمان کا بیان کس طریقے سے کروں، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اور کتاب اور ایمان کا بیان کس طریقے سے کروں۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے قرآن کو نور بنایا، روشنی بنائی، اور تمہیں اتارا اور تمہارے پاس نازل کیا۔ 23 سال کے اندر وہ عرب جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان میں محبت اور بھائی چارہ پیدا ہو گیا۔ وہ لوگ جو اولاد کے دشمن تھے ان کی اپنے اولاد کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے راستے پہ نہیں جا سکتے تھے ان کے درمیان محبت اور الفت پیدا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرنے لگے کہ حالات اتنے خراب ہے، ایسے حالات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی یہ لوگ محبت والے بن جائیں گے اور عراق سے ایک عورت آئے گی اور وہ بیت اللہ کی طواف کرے گی، وَلَا تَخَافِي إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ڈرے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے دعا کوئی، جب عراق سے ایک عورت آتی ہے اور اکیلے اور اس کے گلے میں اس کی سینے پہ زیورات ہو تو جو کوئی قبیلے کے ڈاکو ہے، بدماش ہے، وہ کہاں ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ امن والے ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا جو زیورات پہنی ہوئی تھی اور آ رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا بیت اللہ کے طواف کے لیے۔ مجھے نبی علیہ السلام کی وہ بات یاد آئی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ امن آئے گا۔ امن لانے کے لیے، محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کتاب نازل کیا قرآن کریم، لیکن ہم نے اس قرآن کریم کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قرآن کریم سے مولویوں کی کتاب ہم نے مان لیا،
طلبا کے لیے مان لیا. ہم کہتے ہیں بس مولوی جانے اور قرآن جانے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں. حالانکہ قرآن اللہ نے ساری دنیا کی اصلاح کے لیے نازل فرمایا. جب اللہ نے قرآن کی نعمت کا تذکرہ کیا تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو اللہ کی نعمت، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت تمہاری اوپر، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب آپ لوگ ایک دوسرے کی دشمن تھے، آپ کے دلوں میں محبت ڈالا. اگر محبت چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، بھائی چارہ چاہتے ہو، بغیر اللہ کی کتاب کے نہیں ہو سکتا. امن چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان کے ساتھ ظلم کو ختم نہ کیا. ظلم کی کسی کو اس کا حق نہ دو، کسی کے حق کو چھین کر دوسری کو دے دو، یہ ہے ظلم. اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے حق کو کسی اور کو دے دے. اسی کو شرک کہا جاتا ہے. شرک عربی لفظ ہے، اس کا معنی حصہ. شرک کا معنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، سانجا بنانا، اللہ کی صفت کسی اور میں جاننا. مثلا اللہ کی صفت ہے ہر چیز کو پہ عالم، ہر چیز کا علم رکھنے والا. اب اگر تمہارا یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ کے بغیر اور بھی کوئی ہے، پیر فقیر ہے جو میرے حال سے باخبر ہے، یہ شرک ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس میں کئی واقعات ذکر کیے کہ اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے. تو اللہ نے فرمایا یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، جانتا ہے اللہ تمہاری دل کی بات کو، تمہارے دل کی راز کو. انسان کی تین کام ہے، ایک ہے سر، دوسرا ہے جہر، تیسرا ہے قسم. سر جو دل میں ایک بات اور کسی کو نہ بتائے، جہر وہ جو منہ پہ آپ کہیں، اور قسم وہ جو ہاتھوں سے پاؤں سے کر لے. تو اللہ نے تینوں کا تذکرہ کیا. یعلم سرکم وجہرکم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جانتا ہے تمہاری دل کی بات کو، تمہاری دل کی راز کو، اور وہ بات جو تم منہ پہ کہتے ہو تمہاری جار کو. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسی کو اللہ جانتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہاری سینوں میں جو راز ہے اس کو جاننے والا صرف اللہ ہی ہے. اپنے لیے یہ صفت ثابت کرتا ہے جگہ بہ جگہ، اور دوسروں سے نفی کرتا ہے.
قرآن کریم میں اللہ نے پیغمبر پاک کو فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ تمہارے ارد گرد بانڈوں میں منافقین ہے اور تمہاری اپنے گاؤں میں منافقین ہے، مدینہ میں منافقین ہے۔ پیغمبر پاک کو اللہ نے فرمایا اللہ تعلمہم نحن نعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے اور ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے اور ہم ان کو جانتے ہیں۔ مولا علی القاری نے موضوعات کبیر میں لکھا ہے کہ آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 18 دن پہلے نازل ہوا، تو آخری عمر میں پیغمبر پاک کو اللہ نے فرمایا تمہارے اپنے گاؤں میں منافقین ہیں، تمہارے ارد گرد علاقے میں منافق، دیہات میں منافقین ہیں، تمہیں ان کا پتہ نہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر پاک کو اپنے گاؤں کے منافقین کا پتہ نہیں، اور آج کل ایک پیر کہتا ہے مرید کو میں تمہارے حال سے باخبر ہوں اور مجھے پتہ ہے، اور لوگوں کا پھر یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ میرا پیر میرے حال سے ہاں پیر ہم مانتے ہیں، نیک بندی کو ہم پیر کہتے ہیں، اس پیر کو ہم مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے تابعدار ہو۔ کبھی کبھار میں کہتا ہوں جس پیر کے اداؤں سے سنت کا ہو ظہور، اس کی 1000 جان سے بندہ غلام ہے۔ جس پیر سے مرید کی عزت میں بچ سکی، ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہے۔ پیر ہم مانتے ہیں، نیک بندے کو ہم پیر کہتے ہیں، زندہ ان کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، لیکن تمہارے حال سے باخبر نہیں، نہ ان کو کسی چیز کا پتہ ہے، ہاں ظاہری طور پہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے۔ علم غیبی اللہ کا خاص ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح متصرف الامور، نفع اور نقصان پہنچانے والا بغیر اسباب ظاہریہ کے اللہ ہی ہے۔ اللہ کے بغیر اور کوئی ایسا نہیں جو نفع اور نقصان پہنچانے والا ہو۔ یہ عقیدہ رکھنا، اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائی بھی ظلم ہے، تو جب شرک ہو تو امن نہیں آ سکتا، جب مخلوق کے ساتھ ظلم ہو تو امن نہیں آ سکتا۔ یہ طریقہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ پبلک لائف کے لیے، لوگوں کی زندگی کے لیے قرآن کریم سے بہترین کوئی کتاب نہیں۔ اس کتاب میں معاشرے کی اصلاح ہے، ایک فرد کی اصلاح کے لیے سورہ بقرہ میں 18 قوانین اللہ نے ذکر کیے، سورہ نساء میں ذکر کی، بادشاہ کی اصلاح کے لیے قرآن نے قوانین ذکر کیے ہیں، رعیت کے لیے قرآن کریم نے قوانین ذکر کیے ہیں، ملک کی اصلاح کے لیے اللہ نے 4 قوانین ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح ایک مجاہد کی تربیت کے لیے قرآن کریم نے قوانین ذکر کیے ہیں، ایک شہر اور ایک گاؤں اور ایک دیہہ کی اصلاح کے لیے قرآن کریم نے قوانین ذکر کی، بلکہ مستقل سورت لایا۔ اس سورت کا نام ہے سورت البلد۔ البلد عربی میں کہا جاتا ہے، انگلش میں ولیج کہتے ہیں، پشتو میں ہم قلعے کہتے ہیں،
تو ایک گاؤں اور ایک شہر کی اصلاح کے لیے اللہ نے 3 اصول ذکر کیے ہیں۔ اس میں سے پہلا اصل یہ ہے کہ گاؤں کا جو بڑا ہوگا، چیئرمین ہوگا، ممبر ہوگا، مولوی ہوگا، وہ جفاکش ہوگا۔ خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسرا ہے کہ اس شہر کی زکوٰۃ، خیرات، صدقے وہ ایک جگہ جمع کی جائے، غریبوں، ناداروں، بیواؤں پہ لگایا جائے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیما ذا مقربة أو مسکینا ذا متربہ۔ اور تیسرا یہ کہ جو بھی شہر اور گاؤں کی اصلاح کرتا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے لوگ پھولوں کے ہار چڑھائیں گے، نہیں، گالیاں دیں گے، تکلیف اور ایذا پہنچائیں گے، لیکن پھر بھی وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ دنیا میں ایسی کتاب کوئی نہیں دکھا سکتا جیسا کہ قرآن کریم ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سیکھا نہیں، سکھایا نہیں، بس قرآن کریم کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھا، یا دولہا اور دلہن کے ساتھ رکھا، یا مردی کے ساتھ رکھا، بس یہ قرآن کریم کی عزت اور احترام ہے۔ ہم نے تو سیکھا نہیں۔ اگر کسی کے پاس شہباز شریف کا خط آئے اور وہ انگلش میں ہو اور یہ انگلش نہیں سمجھتا تو یہ خط کو اٹھائے گا اور پوری اس راولپنڈی شہر میں گھمائے گا، ہر ایک کو کہے گا مجھے یہ خط سناؤ کہ مجھے کیا لکھا ہے۔ اگر ادھر کوئی نہ ہو تو دوسرے شہر میں لے جائے گا کہ دیکھیں مجھے بادشاہ نے کیا لکھا ہے، مجھے سناؤ۔ لیکن کتنی بدقسمتی ہے مسلمان قوم کی کہ اللہ نے ان کو خط بھیجا، کتاب بھیجا، اس میں ان کے لیے کچھ قوانین ذکر کیے، کچھ اوامر ذکر کیے، کچھ نواہی ذکر کیے، اور پھر کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ مولویوں کی ذمہ داری ہے۔ بس قرآن کریم کو ایک اچھے کپڑے میں لپیٹ کر الماری میں رکھتے ہیں، صبح اور شام اس کو چومتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھ لیں۔ آپ یقین جانیے، میں مختلف مجالس میں جاتا ہوں، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی، چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی، لیکن میں جتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں اس میں اتنا سکون نہیں ہوتا جتنا ان بچوں کے ساتھ جو قرآن کریم کے حفاظ ہو اور قرآن کریم کو سیکھتے ہو، ان کے ساتھ جب میں بیٹھ جاؤں مجھے اس میں سکون ملتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں مولوی کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، مدرسے والوں کو اچھے نظر سے نہیں دیکھتے، طلبا کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے، اس میں عوام کا بھی جرم ہے، لیکن تھوڑا بہت ہمارا بھی ہے۔ ہمیں اللہ نے ایک مقام دیا ہے جو بہت بڑا مقام ہے۔ عمر القائد ایک دفعہ تقریر کر رہی تھے علماء کو، تو کہنے لگی یا علماء، یا معاشر العلماء کنتم نجوم السماء یہتدی بکم فصرتم ظلما۔ یہ علماء کی جماعت، تم آسمان کے ستارے تھے، لوگ تمہاری وجہ سے راہ طلب کرتے تھے، آج آپ لوگوں پہ ظلمات اور اندھیرا چھا گیا۔ کچھ اس میں ہماری بھی کمی ہے علماء کی۔ ہمیں چاہیے کہ جو کتاب اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہم اس کو سمجھ لیں، اور اس کا سمجھنا اتنا مشکل نہیں۔ ہماری کے پی کے میں
اب الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر ہے اور قرآن کا عالم ہے، انجینئر ہے، قرآن کا عالم ہے۔ ہماری KPK کا سے پہلی جو چیف جسٹس تھا میاں شاکر اللہ جان میرا شاگرد تھا، بلکہ میرے شاگرد کا شاگرد تھا، اور اس کے آفس میں بھی قرآن کا درس ہوتا تھا۔ خواتین نے قرآن کریم سیکھا۔ ادھر پنجاب میں تھوڑی سی کمی ہے، لیکن علماء ہیں، ادھر قرآن کے علماء ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ قرآن کریم کی درود شروع کریں، ایک ایک لفظ لوگوں کو سکھائے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ علماء کو کہے کہ حضرت میں صرف تقریر سننے والا نہیں، میں خطبہ سننے والا نہیں، مجھے قرآن کریم سکھاؤ۔ دیشانی صاحب بڑے اچھے عالم ہیں قرآن کے، ان کے بھائی بڑے اچھے عالم ہیں، میرے شاگرد ہیں، ادھر اور بھی بہت سارے علماء ہیں۔ آپ عوام کو بھی چاہیے کہ ان کو کہہ دیں کہ ایک ٹائم ہمیں درس قرآن شروع کریں، اور درس قرآن بھی ایسا نہیں کہ اس میں خوش الحانی ہو، خوش آوازی ہو، بس ایک لفظ اس کا ترجمہ۔ الحمدللہ اللہ کے مناسب صفات اللہ ہی کی دی ہے، یہ آج کا سبق ہو گیا۔ رب العالمین یہ کل کا سبق ہو گیا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ اگلے کل کا سبق ہو گیا۔ اسی طرح ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ سیکھتے رہو۔ ایک وقت آئے گا 2 سال بعد، 3 سال بعد کیا پورے قرآن کریم کو سیکھ لو گی، اور یہ امن کا سبب بنے گا۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور انہوں نے قرآن کریم کا حفظ کر لیا، مجھے امید ہے کہ یہ ترجمہ بھی سیکھ لیں گے، اور اس سے آہستہ آہستہ اس معاشرے میں امن آئے گی۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی اس میں بھی اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یقیناً میں نے آپ کو ایک خط بھیجا ہے، کتاب بھیجا ہے، اس میں آپ کے لیے پند و نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ کیسی باتیں اللہ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ہمیں حکم کرتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے پند و نصیحت بھیجا ہے، کیا تمہارے اندر عقل نہیں کہ ان کو سیکھ لو گے؟ آئیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کو سیکھ لو، قرآن کریم کو سمجھو۔ یہ ادارے اور یہ مدارس، یہ علماء کرام اس لیے نہیں چلاتی کہ یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، یہ اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ ہم خود خاندانی طور پہ ٹرانسپورٹر ہیں، بہت پرانے زمانے سے ہمارے سوابی سے ادھر گاڑیاں چلتی تھی، ہمارے بس تھی، ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا، اور بھی الحمدللہ اپنے کاروبار ہیں، بزنس مین ہیں ہم، ساتھ ساتھ قرآن کی خدمت بھی کرتے ہیں، مدرسہ بھی چلاتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ علماء مدرسے چلاتے کیونکہ اور کام نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں اور عوام سے بہتر کر سکتے ہیں، لیکن یہ اپنا ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو قرآن سکھائے تاکہ یہ بچے آئندہ اوروں کو سکھائے۔ ان علماء کی قدر کرو، ان کے ساتھ محبت رکھو، ان کا احترام کرو، اور ان سے قرآن کریم سیکھو، انشاءاللہ امن آئے گا، اور ایک وقت ہوگا کہ اس پورے ملک میں امن و امان ہوگی۔ یہ جو فتنے اور فسادات ہیں اس میں اصل وجہ یہ کہ ہم قرآن کریم سے دوری ہے، ہمارے بادشاہ قرآن کریم سے ناواقف ہے، ہمارے وزیر قرآن کریم سے ناواقف ہے، ہمارے کچھ مولوی جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں انہوں نے ان کا کام شروع کیا ہے، مجھے وزیر بنا دو اور مجھے بادشاہ بنا دو اور مجھے فلاں بنا دو۔ اس سے زیادہ بادشاہی اور کیا ہوگی کہ لوگوں کو قرآن سکھائے اور لوگ قرآن سیکھ لے۔ عزیز بھائیوں، میں تو اتنا اچھا خطیب بھی نہیں ہوں،
ورنہ مجھے یہ طریقے خطابت کے آتے ہیں، میں تو سادہ سا مدرس مولوی ہوں۔ میں نے ٹوٹی پوٹی الفاظ میں آپ کو قرآن کریم کی ترغیب دی، قرآن کریم سیکھ لو، یہ بہت بہترین کتاب ہے، معاشرتی زندگی کے لیے بھی، اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے بھی، اللہ کے رضا کا سبب بھی ہے۔ قرآن کریم کے احترام کرو، عزت کرو اور اس کے ساتھ محبت رکھو۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، کپڑا اگر آپ لیتے ہیں دکان میں اور آپ دکاندار سے 6 گز کپڑا لے لے کہ میں اسے کپڑے بناتا ہوں، 1 گز لے لے کہ اسے میں قرآن کریم کے لیے پوشاک بناتا ہوں، جو کپڑے آپ پہنتے ہیں وہ کبھی ناپاک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو کپڑا قرآن کریم کا پوشاک بن جاتا ہے، جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کپڑے کو اپنے ران پہ رکھتے ہیں، زمین پہ بھی نہیں رکھتے۔ اس کپڑے کو عزت قرآن کی وجہ سے ملی۔ ایک قسم کی لکڑی ہے، لیکن اس لکڑی سے آپ کرسی بنا دو، اس پہ آپ بیٹھتے ہیں، لیکن اسی کی ایک حصے سے آپ قرآن کریم کے لیے تیپائی بنا دو جس پہ قرآن رکھتے ہو، ریل بنا دو جس پہ قرآن کریم اس پہ کوئی بیٹھتا ہے؟ اسی وجہ سے نہیں بیٹھتا کہ یہ قرآن کریم کی تیپائی ہے، قرآن کریم کا کہ رکھنے کی جگہ ہے۔ لکڑی کو قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے، کپڑے کو قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے، انسان کو قرآن کی وجہ سے عزت نہیں ملے گی۔ لیکن قرآن کو اپناؤ، قرآن کو سیکھ لو، قرآن کو سکھاؤ، اس کے لیے یہ مدارس اور یہ علماء ہیں، ان کے ساتھ تعاون رکھو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ قریب ہو جاؤ، آپ کو بہت کچھ ملے گا، دنیاوی لذت، دنیاوی خوشیاں بھی ملے گی اور آخرت کی خوشی بھی ملے گی۔ میں دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو علم نافع عطا فرمائے، اور جن استادوں نے ان کو قرآن سکھائے اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ جو ساتھی آج تشریف لا چکے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔